بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے ہاں ایک جادوگر بھی رہتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے کہا، میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت بہت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو تاکہ میں اس بچے کو سارا جادو سکھا سکوں جو جادو مجھے آتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے ایک ذہین بچہ سونپ دیا۔ وہ تعلیم دینے لگا۔ جو جادوگر تھا وہ اس ذہین بچے کو تعلیم دینے لگا۔ لڑکا جب تعلیم لینے جاتا تو راستے میں کیا دیکھتا ہے؟ جب تعلیم لینے جاتا ہے جادوگر کے گھر پہ، بچہ جادو اس کو سکھاتا ہے، جادوگر اس کو جادو سکھاتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا ہے۔ وہ راہب کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ بچہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت کو سننے اور دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ راہب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور بچہ اس کو دروازے کی اوٹ سے چھپ کے دیکھتا رہتا ہے کہ آخر یہ راہب کیا کر رہا ہے اور یہ کس قسم کی عبادت کر رہا ہے۔ بچہ چھپ کے راہب کی عبادت کو دیکھتا رہتا ہے۔ روزانہ کا یہ معمول بن گیا۔ بچہ جب بھی راستے سے گزرتا راہب کی عبادت کو دیکھتا، سنتا اور سمجھتا، اور جب جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو جادوگر اس کو مارتا پیٹتا۔ جادوگر پوچھتا کہ آیا تم کیوں دیر سے آئے ہو؟ تم نے جادو نہیں سیکھنا ہوتا؟ اس بات پہ جادوگر بھی اس کو پیٹتا۔ اس طرح بچہ بہت پریشان تھا کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو گھر والے بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو، اور جب جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو جادوگر بھی پوچھتا ہے کیوں دیر سے آئے ہو۔ باپ الگ مارتا ہے اور جادوگر الگ۔ اس نے اپنی یہ ساری صورتحال، اپنا سارا یہ واقعہ جو اس کے ساتھ آپ بیتی تھی، اس نے اس راہب کے پیش نظر کی۔ راہب کو بتایا کہ جب میں اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے والدین سے دیر سے ملتا ہوں تو میرے والدین مجھ سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھتے ہیں اور مجھے مارتے پیٹتے ہیں۔ راہب نے کہا، جب تم میرے پاس آؤ تو کہنا جادوگر کو کہ میں گھر سے دیر ہو گئی، اور جب گھر سے آؤ تو کہنا مجھے جادوگر کے پاس دیر ہو گئی۔ یوں وقت گزرتا رہا اور ایک دن گھر والے بگڑ گئے اور اسے بہت مارا۔ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا رہا، دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں بہت ہی ایک ہیبت ناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت کو بند کر رکھا ہے۔ ادھر ادھر آنے والے لوگ سب بے حد پریشان کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آیا کیا کیا جائے۔ آج موقع ہے میں امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا دین۔ اس نے ایک پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کر یہ کہہ کر اس پتھر کو پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کے دین سے بہتر ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی اور اس بچے نے جیسے ہی اللہ پاک کا نام لے کر اس پتھر کو مارا، جیسے ہی پتھر اس نے پھینکا سانپ کے اوپر، سانپ وہیں مر گیا۔ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل گئی۔ جیسے ہی نجات ملی، پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو اس کی خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔
بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانا بانا لگ گیا۔ اس کی دعا سے اندھے کو روشنی مل گئی۔ کوہڑی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار لوگ اللہ تعالیٰ کے نام سے شفا پانے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دو، یہ سب کچھ تم رکھ لو۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو شفا کسی کو نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ واحد لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لے آ تو وعدہ کرتا ہوں تمہیں شفا مل جائے گی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں اس کو چنانچہ شفا مل گئی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں واپس آ گیا اور جس طرح پہلے اندھا تھا اسی طرح ہی کام کاج کرنے لگ گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، مجھے آنکھیں میرے اللہ نے دی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور کہا، میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے کیا؟ میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا، میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں، میں اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور اس کو اذیت دینا اور اس کو تکلیفیں دینا شروع کر دی اور پوچھنے لگا، یہ تعلیم تمہیں کس نے دی ہے؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا، تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، تمہیں جادو اچھے سے آ گیا ہے، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کر دیتے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ کہ میں جادوگر ہوں، نہ میں کوئی بادشاہ ہوں، شفا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں۔ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بچے نے کہا، ہرگز نہیں، تم خدا نہیں ہو۔ بادشاہ نے کہا، تو تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کی طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کر دیا۔ جیسے ہی راہب نے انکار کیا، اس کو آرش سے چیر دیا گیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اسے پہاڑ کی چوٹی پر روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ اس کو نیچے لٹکا دینا۔ چنانچہ سپاہی سے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، جہاں اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ پاک سے دعا کی۔ جیسے ہی سپاہیوں نے اس کو پہاڑ سے دھکا دینا چاہا تو اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی سارا پہاڑ ہل گیا۔ جیسے ہی نوجوان نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے، سب پہاڑ کے نیچے گر گئے اور بچہ باقی رہ گیا۔ بچہ بادشاہ کے پاس آیا اور ساجرہ ماجرہ سنایا۔ بادشاہ نے دوبارہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ایک کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے ہی سپاہی سمندر کے اندر گر گئے۔ بچے نے جیسے ہی اللہ پاک سے دعا کی تو سارے کے سارے سپاہی سمندر کے اندر گر گئے اور ڈوب گئے، صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، اور اے بادشاہ، تو چاہے کتنی بھی تدبیریں کر لے، مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، صرف ایک صورت میں، جس طرح میں کہوں اسی طرح تم کرو، میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، اکٹھا کرو، اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھاؤ اور بسم اللہ رب ھذا الانام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینکو۔ اگر تو وہ تیر مجھے لگ گیا اور میں مر جاؤں گا،
بادشاہ نے یہی کیا۔ بادشاہ نے کے ساتھی بھی سب گھبرا گئے۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کنپٹی میں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ کنپٹی پہ جب بچے کو تیر لگا تو بچے نے اس جگہ ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ پاک بہت بے نیاز ہیں، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ چاروں طرف سے بلند آوازیں آنے لگ گئیں۔ جیسے ہی تیر چلا، چاروں طرف سے بلند آوازیں آنے لگ گئیں کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اس بچے کو ہلاک نہیں کرو۔ جیسے ہی تیر چلا، سب کے دل لرز اٹھے، سب کی طرف شور و گمان پیدا ہو گیا اور بلند آوازیں آنے لگ گئیں کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے ہیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے ہیں، ہمیں اس کے رب پر ایمان قبول ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے سب ساتھی گھبرا گئے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھ ہی نہیں سکے، اس کا اثر کیا پڑا کہ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم تو اسے قتل کرنے کے لیے لائے تھے، کہیں اس کا مذہب نہ پھیل جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو، تمام محل اور راستوں میں خندقیں کھود دو، لکڑیاں جلا دو، آگ لگا دو، جو دین سے پھر جائے اس کو مار دو۔ لکڑیاں اور آگ لگا دی گئی، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس آگ میں پھینک دو۔ مسلمان نے صبر اور شکیب اور سہارے کے ساتھ آگ میں چلنا منظور کر لیا۔ لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ لوگوں نے آگ میں چلنا منظور کر لیا، لیکن اپنے رب کی عبادت کو اور اپنے رب کے ایمان کو نہ چھوڑا، اور لوگ اس آگ میں کودنے لگے۔ یکایک ایک طرف شور اٹھ گیا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے سب نے آگ میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس غیر اللہ کی عبادت کریں اور اس کے پاس رہیں۔ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا تھا، وہ عورت ذرا سی جھجکی تو اس بچے نے کہا، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کر دی کہ ذرا مت ہچکیے ماں۔ اس بچے نے بولتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وہی ہمارا رب ہے۔ اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور اس نے کہا، اماں